ایک ہی بہن ایک ہی بھائی ہے, دونوں بائی برتھ جو ہیں وہ ڈفرینٹلی ایبل پرسن ہیں, مینٹلی بھی ایم آر ہیں اور فزیکلی ہینڈی کیپ بھی ہیں وہ. تو ان کو دیکھتے ہوئے کہ جب کسی گھر میں اسپیشل پرسن ہوتا ہے تو وہ کتنا زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے, خاص طور پہ مدر کو کتنا زیادہ سروائیو کرنا پڑتا ہے. اگر آج سے ہم 25, 30, 35 سال پہلے چلے جائیں تو یقین جانیے آپ اسپیشل بچوں کو بہت بڑا عجوبہ سمجھا جاتا تھا. کسی تقریب میں بھی اگر وہ جاتے تھے تو ان کو بہت ہی زیادہ معیوب لوگ 2-3 ناموں سے لوگ ان کو یاد کرتے تھے, آپ کا بچہ پاگل ہے. یہ میں ان ایجوکیٹڈ لوگوں کی تو بات ہی میں سخت نہیں کر رہی, میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہی ہوں. بچوں کو, اپنے بچوں کو کھیلنے نہیں دیتے تھے ان بچوں کے ساتھ. بالکل. اور یہ کہ ایک یعنی عجیب سا ہوتا تھا سوال, آپ اچھا آپ کا بچہ اندھا ہے, اچھا آپ کا بچہ پاگل ہے, اچھا آپ کا بچہ گونگا ہے. تو یہ سوال جب ایک ماں کے دل پہ جو تیر بن کے لگتے ہیں اور دماغ پہ ہتھوڑا بن کے برستے ہیں تو وہ بہت زیادہ تکلیف انہیں فیس کرنی پڑتی ہے. اور اس تکلیف کو فیس کرتے ہوئے میری مدر بھی تیسرا ڈسیبل پرسن تیار ہو گئی تھی. تو میں نے 7 سال کی عمر سے سمجھ لیں تمام چیزوں کو محسوس کیا اور دیکھا. بہت چھوٹی عمر سے میں نے اپنی مدرس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ذہنی پرابلمس میں دیکھا. صحیح بات ہے. 2 بچے ان کے جی ایسے ہو گئے تھے. تو بس آپ سے بڑے ہیں وہ, آپ سے چھوٹے؟ نہیں, مجھ سے چھوٹے ہیں, میں بڑی ہوں سب سے. تو اب تو بہت پہلے بہت بڑی ہو گئی ہوں گی نا. بہت بڑی ہو گئی تھی میں تو, لگتا ہے بچپن سے ہی میں اماں بن گئی تھی. ادھر امی کو بھی دلجوئی کرنا. جی بالکل, امی بھی میری اس طرح ہے جیسے کہ میرا بچہ. I know. بالکل میری مدر شروع سے اس طرح رہی ہیں کہ وہ میری سمجھ لیں پہلے میرے 2 بچے تھے, پھر 3 بچے ہوئے, پھر مزید اللہ پاک نے مجھے میرے اپنے 2 بچے دے دیے. تو اس طرح میں 5 بچوں کو لے کے چل رہی ہوں. ماشاءاللہ. تو ایک آپ نے یہ 2003 میں سٹارٹ کیا اور اس کا تھا کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کے لیے تھا. ان سے میں نے سٹارٹ کیا تھا کیونکہ معاشرے میں اس وقت اس چیز کی نیڈ تھی, اویئرنیس بھی نہیں تھی. بہت زیادہ ادارہ چلانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اویئرنیس بہت زیادہ دی. وہ اس طرح کے ان بچوں کی بنائی ہوئی, ہمارا فوکس جو زیادہ ہوتا تھا نا وہ ہوتا تھا ایجوکیشن اور ان کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ان کو ووکیشنل ٹریننگ پہ ہمارا فوکس زیادہ تھا تاکہ وہ یوزفل سٹیزن بن سکیں, اپنا روزگار حاصل کر سکیں, تو گھر والے ان کو بوجھ ہی نہیں سمجھیں گے. بالکل. تو شکر الحمدللہ ہم نے بہت اس پہ کام کیا, بہت محنت کری, اور آج وہ محنت منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہر علاقے میں اسپیشل پرسن کے سینٹر قائم ہے اور بہت آؤٹ کلاس کام ہو رہا ہے. اور بچوں کو اسپیشل پرسن کو جاب بہت اچھی مل رہی ہے. اب تو مین اسٹریم سکولز میں ایک کوٹا ہو گیا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے. تو شکر الحمدللہ جو ہماری محنت تھی, وہ کاوش تھی, وہ رنگ لائی, کیونکہ ہم نے زیادہ فوکس یہ کیا کہ لوگوں میں اویئرنیس ڈیولپ ہو. تو ہم ان کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہمارے بچے بناتے تھے اس سے ہم ایگزیبیشن کی صورت میں مختلف جگہوں پہ ان چیزوں کو رکھتے تھے, اور لوگوں میں ناٹ فار سیل ہوتی تھی, وہ صرف لوگوں میں اویئرنیس کے لیے کہ ہم نے جن بچوں پہ محنت کری, جن بچوں کو ہم نے ٹائم دیا, آج وہ بچے یہ چیزیں بنا رہے ہیں اور یوزفل سٹیزن الحمدللہ بن رہے ہیں. تو اگر ہر علاقے میں بہت سارے نارمل بچوں کے اسکول ہیں, ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر علاقے میں, کیا وجہ ہے کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, اور ان کا معاشرے میں ہم نارمل لوگوں سے زیادہ حق اس لیے ہے کہ ان کے اندر ایک کمی ہے, تو ہم مکمل لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ان کو ہم سپورٹ کریں. بالکل. تو ان کے کیوں نہیں سینٹرز ہیں, ان کے کیوں نہیں تعلیمی ادارے ہیں, تو پھر لوگوں کی سمجھ میں آتی چلی گئی. بالکل لوگوں کی سمجھ میں بات آتی. میری بہت ساری فرینڈس ہیں جنہوں نے اس وقت کھولے ہوئے ہیں اپنے سینٹرز, اور وہاں بہت اچھا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے, وہ یوزفل سٹیزن بن رہے ہیں. تقریباً آج سے 12 سال پہلے ایک اور پرابلم سامنے آئی, وہ تھی سینئر سٹیزن, وہ خواتین جو کہ اچانک سے ان کے ہسبینڈ کی بیماری اور پھر ان کی ڈیتھ, اور اس کے بعد ان کا روڈ پہ آ جانا. نہیں, اکیلے تو بہت ہی چھوٹا لفظ ہے, روڈ پہ آ جانا, کیونکہ ہمارا جو ہے نا معاشرہ بہت زیادہ سیلفش ہوتا جا رہا ہے. تو عموماً میرے پاس وہ خواتین ہیں جو بہت زیادہ صاحب حیثیت ہوا کرتی تھیں, اور ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی, ان کے اولاد نہیں ہے, یا پھر شادی ہی نہیں ہوئی, اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ رہتی تھیں اور اولڈ ایج ہو گئیں. تو وہ اچانک سے جب زیادہ ایج ہو جاتی ہے, پیرنٹس نہیں رہتے یا شوہر نہیں رہتے, تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے ریلیٹیو جو ہے نا ان کو اس قدر دباؤ کا شکار ذہنی طور پہ کر دیتے ہیں, ذہنی طور پہ اتنے ڈپریس ہو جاتی ہیں وہ کہ وہ کسی کام کی نہیں رہتی. وہ
فزیکلی طور پہ بھی جو ہیں وہ مفلوج ہو جاتی ہیں اور ذہنی طور پہ بھی. ان کو کیا کرتے ہیں سائن لے کے ان کے انگوٹھے لگوا کے تمام ان کی جائیداد سے ان کو بے دخل کر کے ان کو روڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں. کتنی جو ہیں خواتین ہم نے روڈ سے ریسکیو کی ہیں, جو کہ وہ جب ان کی ہسٹری ہم نے معلوم کی, جب پتہ چلا تو وہ خود لاکھوں روپے زکوٰۃ دیتی تھیں اپنے ہاتھوں سے, ذاتی بنگلے کی مالک تھیں اور ذاتی گاڑیاں ان کے گھر میں ہوا کرتی تھیں اور 10-10 نوکر ہوتے تھے, اور وہ بیچاری آج جو ہیں وہ روڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ پاگلوں کی زندگی گزار رہی ہیں. تو ظاہر ہے کسی کے اوپر بھی جب برا وقت آتا ہے اس کو لوگ سپورٹ نہیں کرتے, کیونکہ دیکھیں بڑھاپا جو ہے نا وہ جب انسان کے اوپر آتا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ اس کی باڈی اور دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت ضرورت ہوتی ہے زیادہ کیئر کی, زیادہ توجہ کی, زیادہ محبت کی, اور وہ تمام چیزیں جیسے کہ کھانا ہے انہیں وقت پہ دیا جائے, ان کی میڈیسن ہے وہ وقت پہ دی جائیں, اور کوئی ہو جو ان کا خیال رکھے. اور اسی وقت انہیں اگر تنہا کر دیا جائے, ان کو ڈپریشن میں رکھا جائے, تو ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ ان کی ذہنی حالت خراب ہو جاتی ہے. جب ہمارے پاس خواتین آتی ہیں آپ یقین کریں وہ اپنے کپڑوں کو پھاڑ رہی ہوتی ہیں, بعض تو اپنے دانتوں سے کاٹ رہی ہوتی ہیں, نوچ رہی ہوتی ہیں, اتنی ان کی دماغی حالت خراب ہوتی ہے. اور شکر الحمدللہ یہ میرے مالک کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم ان کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اور ایک اچھا ماحول, ہوملی انوائرمنٹ, ان کو پیسفل ہوملی انوائرمنٹ کیئر کے ساتھ فراہم کرتے ہیں. وہ ڈے بائی ڈے, میں منتھ نہیں کہوں گی, ڈے بائی ڈے اتنی بہتری کی طرف آتی ہیں کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میرے پاس بہت ساری خواتین ہیں. ویسے تو میرے پاس اس وقت 45 خواتین ہیں جو کہ میرے پاس رہائشی ہیں, لیکن میجورٹی کا یہی حال ہوتا ہے. اور ایسی تھی ان کی حالت, اچانک کووڈ میں ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اچانک سے, اور ان کو بس کیونکہ کووڈ ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم ظاہر لے کر آیا تھا, سب چیزیں بند ہو گئی تھی, جو لوگوں کی جگہیں رینٹ پہ تھیں, آفیسز تھے, وہ بیچاروں کو رینٹ دینا تھا, جو امپلائی تھے ان کی سیلریز دینی تھی, تو وہ ایک لانگ پیریڈ تھا جو لوگ اپنے پاس سے دیتے رہے, لوگوں کی سیونگ ختم ہو گئی. پھر کیا ہوا کہ لوگ قرض دار ہونا شروع ہو گئے, تو پھر اسی کڑی کا ایک یہ تھا کہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا, ان کی اچانک سے ڈیتھ ہو گئی, اور ڈیتھ ان کے اولاد نہیں تھی. جب ڈیتھ ہو گئی اچانک سے تو وہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی وائف جو ہے وہ نہیں صدمے کو برداشت کر پاتی, اس کی ذہنی حالت صحیح نہیں رہتی. پھر جب انہوں نے اپنے ارد گرد کا ماحول بھی ایسا دیکھا کہ وہ بالکل ہی ایک بھیڑیوں کے معاشرے میں رہ رہی ہیں, تو وہ کافی ذہنی طور پہ, مطلب جب میرے پاس وہ آئی تھی نا تو ان کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے باڈی کو نوچ نوچ کی جگہ جگہ سے بلڈ, 1 مہینے وہ ہاسپٹلائز بھی رہی تھی لیکن وہ ہاسپٹل میں بھی صحیح نہیں ہو سکی. بالکل ٹھیک تھی, وہ ذہنی مریضہ ہو گئی تھی. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کا صدمے نے تھوک جو تھا وہ گرتا رہتا تھا, اور وہ اپنے آپ کو بس نوچتی رہتی تھی, کھچا رہی ہیں تو کھچائے جا رہی ہیں کہیں پہ, اور صدمے اتنے زخم تھے, جگہ جگہ سے بال نوچ گئے تھے ان کے, بہت زیادہ. ان کے رشتہ دار کوئی نہیں تھے, ابینڈنڈ تھیں, مطلب کوئی رشتہ دار تھے؟ رشتہ دار تو ہوتے ہیں, لیکن میں نے آپ سے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہمارا معاشرہ بہت زیادہ خود غرضی کی طرف جا رہا ہے.